الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے جس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بری عادتوں کا اور تین بری خصلتوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں وہ منافق ہے۔ ان میں سے پہلی جو خصلت ہے اس پر تقریباً 2 جمعے سے میں بات کر رہا ہوں، اور اس سے متعلق جو ضروری گزارشات ہیں وہ میں نے تقریباً آپ کے سامنے عرض کر دی۔ وہ بری خصلت ہے کہ جھوٹ بولنا۔ مسلمان جو ہے مومن وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ صدق اور سچائی کی صفت کو اختیار کرتا ہے، اور یہ جھوٹ بولنا کسی مذہب میں کسی ملت میں اس کو جائز نہیں سمجھا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اہمیت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔ یہ بڑی عظیم صفت ہے، اور ہر اس قول اور فعل اور عمل سے بچنا جو جھوٹ کے زمرے میں آتا ہو، اس سے اجتناب اور احتیاط لازم اور ضروری ہے۔ دوسری صفت یہاں اس حدیث میں جو بیان کی، دوسری خصلت وہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ منافق کی خصلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ مومن تو وعدے کو نبھاتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے،
حتی الامکان اس وعدے کو پورا کرتا ہے. وعدے کو توڑنا، اس کو پورا نہ کرنا، یہ منافقانہ ایک خصلت ہے جس سے بچنا چاہیے. اور جس آدمی کے اندر یہ خصلت ہو اسے اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منافقانہ خصلتوں میں شمار کر رہے ہیں، تو کیا میں مسلمان ہوں پکا یہ منافق ہوں؟ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دارالافتاء میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اپنا محاسبہ کر کر انسان کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. اگر تو وہ عادت اس کے اندر ہے کہ جب وعدہ کیا وعدے کو توڑ دیا، تو وعدے کو توڑنا، وعدے کی پاسداری نہ کرنا، وعدے کا لحاظ اور خیال نہ رکھنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومنانہ خصلت نہیں ہے، یہ منافقانہ خصلت بد ہے. اور یہ ایک بری عادت ہے جس سے بچنے کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہمیں حکم دیا. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس سے متعلق ہے. میں نے 2 آیتیں اس وقت ابھی آپ کے سامنے پڑھی. ساری آیتوں کو اس وقت پڑھنا ممکن نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقود عقد کی جمع ہے. اے ایمان والو، تم آپس میں جو ایک دوسرے سے معاہدات کرتے ہو، ایک دوسرے سے جو تمہارے معاہدے ہوتے ہیں اس کو پورا کرو، اس کا پاس رکھو، اس کا لحاظ رکھو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اس عہد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. تو 2 طریقے کے عہد اور 2 طریقے کے وعدے ہوا کرتے ہیں. ایک عہد وہ ہوتا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. عہد الست. تو ایک وعدہ اور ایک عہد وہ ہے جو ہر انسان نے اللہ سے کیا ہے، اور دوسرا وعدہ اور عہد وہ ہے جو انسان انسانوں سے کرتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں مختلف مواقع پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک انسان کسی انسان سے وعدہ کرتا ہے. بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو وعدے کے زمرے میں ہیں لیکن ہم اس کو وعدہ نہیں سمجھتے. اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور ایک وعدہ وہ ہے جو انسان انسان سے کرتا ہے مختلف مواقع پر. دونوں قسم کے وعدوں کی اور دونوں قسم کے عہد کی پاسداری کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. دیکھیے، شریعت نے ہمیں یہاں تک کیا حکم دیا کہ اگر تم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہو، میں نے کہا کہ روزانہ پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ اس کے مواقع صبح شام ہماری زندگی میں آتے ہیں. تم نے وعدہ کر لیا، اب وعدہ کرنے کے بعد تم اب یہ دیکھ رہے ہو کہ اب میرے لیے اس وعدے کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے، میرے لیے اس وعدے کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے. تو اب کیا ہے؟ شریعت نے جو طریقہ بتلایا وہ طریقہ یہ ہے کہ تم جا کر اس شخص سے یہ بات کہہ دو کہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اب اس کو پورا کرنا میرے لیے ممکن نہیں. صاف صاف اس کو بتلا دو. اور اگر نہیں بتاؤ گے تو یہ وعدہ شکنی کے زمرے میں آئے گا، یہ عہد شکنی کے زمرے میں آئے گا. جائز نہیں ہے. کسی سے آپ نے وعدہ کیا کہ بھائی فلاں تاریخ کو میں آپ کو اتنے پیسے میں دے دوں گا. اب جب وہ تاریخ آئی آپ کے پاس انتظام نہیں ہو سکا، تو اب ایک طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ طریقہ یہ کہ اب چھپتے پھرو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، چھپتے پھرو.
اور ایک طریقہ جو ہے وہ شریعت نے بتلایا ہے، صاف صاف سیدھی سیدھی بات جا کر کہہ دو کہ بھائی میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا فلاں وقت میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، میرے پاس انتظام نہ ہو سکا لہذا آپ میرے انتظار میں نہ رہیں۔ اس میں کون سی برائی ہے؟ اس میں کیا برائی، کیا قباحت ہے اس میں؟ لیکن ہم لوگ سیدھی سیدھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، آڑی ترچھی الٹی سیدھی صاف صاف بات کرو کہ جی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس وعدے کو پورا کر سکوں لہذا میری طرف سے آپ معذرت سمجھے، ختم ہو گئی بات۔ اب جھوٹ بولنا، پھر جھوٹ پر جھوٹ بولنا، پھر دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ دن رات ہمارے ہاں یہ معاملات چل رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے بھائی جو کاروباری ہیں، اور معاملہ جب پیمنٹ کی ادائیگی کا آتا ہے بس اس وقت اب آپ دیکھیں، اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ وہ آدمی تو بدترین جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کی سب سے اعلیٰ قسم پر فائد ہے جو کسی سے وعدہ کر رہا ہے اور شروع دن سے نیت یہی ہے کہ اس کو نبھانا نہیں ہے، شروع دن سے یہ بات سوچی بھی ہے، پہلے نمبر پر طے کی ہوئی ہے کہ اس کو تو ٹوپا پہنانا ہے، اس کا کام یہ چیٹر ہے ایک نمبر، اس کا کام یہی ہے کہ آج اس کو دھوکہ دے دیا، کل اس کو دے دیا، پرسوں وہ وعدہ پورا کرنا کا اس کے حاشیے خیال میں تصور نہیں ہے، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے وعدہ پورا کرنا ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی فلاں تاریخ کو آپ مجھے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے، اور رات دن یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، نہ وہ کبھی زندگی میں مہینہ آتا ہے نہ کبھی زندگی میں وہ تاریخ آتی ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب جس بیچارے نے دیا اب وہ پیچھے 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 وہ بھاگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس بیچارے نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس لیے بھائی یہ چیزیں وہ ہیں جو ایک مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے، یہ وہ صفت، یہ وہ اوصاف ہیں کہ جن اوصاف سے ایک مسلمان کی پہچان اور شناخت ہوتی تھی، آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے نکل گئیں، ہماری زندگی سے نکل گئیں، ہمارے ماحول سے نکل گئیں، ہماری اندر سے اس ساری چیزیں رخصت ہو گئیں، ہم کوئی وعدہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب باتیں جو ہے وہ کہنے کی حد تک کے ہیں، بس عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، توفیق دے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایک دن اس گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر اس گناہ کو آدمی حلال کرنا شروع کر دے، جائز سمجھ کر کرنا شروع کر دے، زندگی بھر بھی اس گناہ سے اور اس گناہ کی عادت اور لت سے جان نہیں چھوٹے گی۔ مجھے بات یاد آئی، ایک صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں اور ان کے والد وہ بھی صحابی ہیں، بہت توجہ کے ساتھ بات سمجھے، بڑی عجیب بات ہے۔ بیٹے کا نام ہے حضرت حذیفہ اور والد کا نام ہے یمان، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے، ان کا جو لقب ہے وہ صاحب السر۔ صاحب السر کا کیا معنی؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں جو منافقین تھے ان کے نام بتلائے ہوئے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں، تو گویا کہ وہ منافقین کے نام اور راز ان کے پاس تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں حضرت حذیفہ۔ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے اپنے والد کے ساتھ، باپ اور بیٹے دونوں مکہ مکرمہ سے نکلے، اور یہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات ہے۔ جب راستے میں پہنچتے ہیں تو
تو ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے. ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی مدینہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حضور کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے. کہا کہ ہم تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ تم جا کر وہ جو ہمارے خلاف جنگ کریں گے اس میں 2 آدمیوں کی تعداد کا اور اضافہ ہو جائے گا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ابو جہل نے وعدہ کرو ہمارے سامنے، اس بات کا وعدہ کرو کہ تم مدینہ منورہ جا رہے ہو اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تم زیارت کرو گے، ملاقات کرو گے، جنگ میں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگے. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. چھوڑ دیا، مدینہ منورہ پہنچ گئے. بلکہ ابھی راستے میں تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر جو پہلا معرکہ ہے اس غزوہ بدر میں شرکت کے لیے راستے میں. اور غزوہ بدر وہ غزوہ بدر کہ جس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کا پہلا معرکہ اسلام میں. اور وہ غزوہ بدر کہ جس غزوہ بدر میں تمام کے تمام شرکاء کی اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور مغفرت کا اعلان کر دیا. وہ غزوہ بدر کہ اس غزوہ بدر میں جتنے حضرات صحابہ شریک ہوئے، اسماء بدریین آپ نے سنا ہوگا. جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو یہ مجرب نسخہ ہے، یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی ایسا معرکۃ الاعراب مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو لوگ اسماء بدریین کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مشکل کو رفع فرما دیتے ہیں. اسماء بدریین اس غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور وہ غزوہ بدر کہ اس میں جو آدمی شریک ہوا وہ ہمیشہ کے لیے بدری کہلایا گیا. میں مزید اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو پہلا معرکہ ہے حق اور باطل کا، اسلام کا اور کفر کا، اور ان میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہو رہی ہے. حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان دونوں کی. آپ نے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا واقعہ جو ابو جہل کے ساتھ پیش آیا، جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا، وہ پورا واقعہ حضور کو سنایا. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بھی اس غزوے میں شریک ہونے کی اجازت دے دیں. اس غزوے میں، غزوہ بدر میں ہم دونوں باپ بیٹوں کو بھی شریک ہونے کی اجازت دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہم بدری صحابی کہلائیں. اور بدری صحابی کا جو مقام ہے وہ صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے بدری صحابہ کا. تو کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا، عجیب باتیں، مجھے تو یہ باتیں کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہماری جو چیزیں مزاج کا حصہ بن گئی ہیں وہاں یہ باتیں عجیب سی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کو اس غزوے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ابو جہل سے تم وعدہ کر کر آئے ہو. آپ کو معلوم ابو جہل کافر ہے، لیکن چونکہ تم نے زبان دے دی ہے، تم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، ان سے ایک عہد کر لیا ہے. اب مومن کا شیوا یہ ہے کہ اس عہد کو اور اس وعدے کو پورا کرے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے.
اتنی بڑی سعادت سے دونوں کے دونوں محروم ہو گئے صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اپنی زبان دے دی ہے، وعدہ کر کر آئے ہو، لہذا اب ہم تمہیں شریک ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا کیا تعویل کرتا؟ تعویلات کا تو ہمارے پاس دروازہ کھلا ہے، تعویلات کے تو ہم بادشاہ ہیں، بے تاج بادشاہ، اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جو ہمارے من کو بھائیں، اس سے زیادہ تعویلات کوئی آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو سب سے پہلی تعویل یہ کرتا کہ جی میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اندر سے نہیں کیا تھا، میں نے تو اوپر اوپر سے کیا تھا۔ ایک بات ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا یہ تعویل پیش کرتا کہ جی وعدہ تو کیا تھا لیکن یہ تو مسئلہ اسلام اور کفر کا ہے، یہ معرکہ اور یہ جنگ تو حق اور باطل کا معرکہ ہے، لہذا اس وعدے کی کیا حیثیت ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کے پاس سامان نہ ہونے کے برابر ہے، مسلمانوں کے پاس اسباب نہ ہونے کے برابر ہے، اس وقت تو افرادی قوت کی بہت شدید ضرورت ہے، تو چلو 2 اور آدمیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد له ولا دین لمن لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ آپ نے کہا کہ اس آدمی کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کی اور وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ وعدے کی پاسداری تو ایک مسلمان کرتا ہے، ایک مومن کرتا ہے، اس کی پہچان ہے، یہ اس کی شناخت ہے، اس سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ مسلمان ہو دھوکہ دے، مسلمان ہو جھوٹ بولے، نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بہت مختصر سے عرصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو اسلام کا پرچم لہرایا ہے وہ صرف خالی خولی باتوں سے نہیں یہ اسلام پھیلا، صرف نعرے لگانے سے اسلام نہیں پھیلا، یہ عملی طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کر دکھایا۔ یہ دین اور یہ اسلام جو ہے چند رسومات کے صرف ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی جائے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ، اس سے بھی عجیب واقعہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے عمل سے کر کر دکھایا، یا پھر آپ کے بعد اگر کسی شخص نے اس کی کوئی نظیر دیکھی تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ جنہوں نے اس سبق کو دہرایا اور اس مثال کو دہرایا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کر دکھائی۔ بس اس کے بعد پھر یہ چیزیں اب صرف سننے کو ملتی ہیں، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دیکھنے کو نہیں ملتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں رہتے تھے اور رومیوں سے اکثر جھڑپ رہتی تھی، اکثر لڑائی رہتی تھی رومیوں سے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روم کا جو سپہ سالار تھے ان سے ایک عہد اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ ایگریمنٹ یہ سائن کیا کہ جی فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک اتنا عرصہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ بندی رہے گی، نہ تمہاری طرف سے کوئی اقدام ہوگا نہ ہماری طرف سے کوئی اقدام ہوگا، کوئی کارروائی نہ آپ کی طرف سے ہوگی نہ ہماری طرف سے ہوگی۔ معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ سائن ہو گیا، بات واضح ہو گئی۔ جو بھی تاریخ مقرر تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اس تاریخ کے ختم ہونے سے 2-4 دن پہلے اچانک ذہن میں ایک بات آئی، ذہن میں بات یہ آئی کہ
کیوں نہ ہم یہ کام کریں کہ وہ جو رومیوں کی جو سرحد ہے اس سرحد کے قریب لے جا کر ہم اپنے فوجیوں کو بٹھا دیں، اور مسلح جو دستے ہیں وہ ان کے سرحد کے بالکل قریب جا کر بٹھا دیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مثال کے طور پر فرض کر لیں، مثال دے رہا ہوں، 18 تاریخ ہے، جیسے ہی 18 تاریخ کا سورج غروب ہوگا فوراً ہماری جو فوجیں ہیں وہ حملہ کر دیں گی، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو ہوگا نا کہ 18 تاریخ تک کے ہمارا معاہدہ ختم ہے، پھر اس کے بعد تیاری ہوگی، تیاری کے بعد پھر وہ روانہ ہوں گے، روانہ ہونے کے بعد پھر پہنچیں گے، اور یہاں یہ سب کچھ اچانک ایک دم۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی، آپ نے تمام کی تمام فوجیں جو ہیں وہ رومیوں کے سرحد کے بالکل قریب لے جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور جیسے ہی اس معاہدے کی تاریخ کا آخری وقت ختم ہوا اور سورج غروب ہوا، یہ جو دستے تھے، یہ جو فوجیں تھی، انہوں نے تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے، اور یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لیے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کے تو خواب و خیال میں یہ باتیں نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھے کہ اچانک اس طرح ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے جب حملہ کرنا شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ علاقوں کے علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں جو ہے وہ حملے کرتی ہوئے جا رہی ہے، اور علاقے کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، علاقے کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، اور فتح سے سرشار اتنے میں دیکھا کہ کوئی گھوڑے پر کوئی شخص سوار وہ دور سے آ رہا ہے، اور وہ مٹی اڑ رہی ہے، گرد و غبار، اور وہ یہ ایک جملہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ قفو یا عباد اللہ، قفو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ٹھہرو 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 ٹھہرو۔ اور جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ اللہ اکبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ مومن کا کام جو ہے وہ وفاداری ہے، مومن کا کام جو ہے وہ غداری نہیں ہے، دھوکہ دہی مومن کا کام نہیں ہے۔ جب قریب آیا تو وہ مشہور صحابی تھے حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تاریخ میں واقع لکھا ہے۔ حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے ان کانوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، من کان بینہ و بین قوم عہد، کہ جس قوم اور اس کے درمیان کوئی عہد ہو، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عہد کو توڑے یا اس عہد کے درمیان کوئی ایسا کام کر لے کہ جو اس عہد کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہو۔ کہا کہ آپ نے یہ بات خود سنی؟ کہا کہ جی میں نے خود سنی۔ چنانچہ تاریخ میں اور دنیا میں ایسی کوئی مثال اس کے علاوہ نہیں ملے گی، یہ اول اور آخر مثال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے سنا تو جتنے علاقے مفتوحہ حاصل کیے تھے وہ سارے کے سارے دشمن کو واپس دے دیے، وہ سارے مفتوحہ علاقے واپس دے دیے دشمن کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد جو ہے اس جہاد سے اپنا اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، اپنی چودراہٹ قائم کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو اور کفر کا خاتمہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک اچھے کام کی نیت کی وجہ سے ہم گناہ کا کام کریں یا اس کام کو کریں کہ جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے مفتوحہ علاقے جو ہے وہ آنن فانن واپس کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا، مورخین کہتے ہیں کہ کئی لاکھ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، کئی لاکھ لوگ، کہ جب اسلام کی یہ تعلیم ہے اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ایسے ہیں
تو پھر اس اسلام کا کیا حال ہوگا؟ اس اسلام کا کیا حال ہوگا؟ یہاں یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے تھے، اور جس کام میں اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ فتح مبین سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور جہاں مقصد جو ہے وہ اپنی شہرت، اپنا نام و نمود، اپنی شناخت، اپنی حیثیت منوانی، تو اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ تو میں نے یہ دو واقعات آپ کو سنائے، اور ان دونوں کے دونوں واقعات میں جو بات قدر مشترک ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے، تو اس عہد اور وعدے کی پاسداری کا اسے لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ وعدے کو توڑ دینا، یہ عہد کی خلاف ورزی کرنا، یہ ایک مومن کی شان نہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی عجیب و غریب ایک مثال، ایک کیا ہمارے سامنے ایک ہے، آپ کی تو پوری زندگی اور پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، حیران ہوں گے آپ۔ ابو داود شریف میں روایت ہے، ابو داود ہمارے یہاں صحیح ستہ میں مستند کتاب ہے۔ ابو داود میں روایت ہے کہ ایک صاحب تھے عبداللہ بن ابی الحمصہ، عبداللہ بن ابی الحمصہ ان کا نام تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی لین دین کا معاملہ کیا، کچھ پیسے آپ نے دے دیے، اس نے بلکہ کچھ پیسے حضور کو دے دیے، اور کچھ پیسوں کے بارے میں اس نے کہا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں، ابھی میں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے، یہ صاحب جو حضور سے وعدہ کر کر آئے تھے یہ بھول گئے۔ روایات میں ہے کہ اسی جگہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات تک کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ کیا کوئی نظیر اس کی پیش کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی مثال دے سکتا ہے؟ بات تو میں بھی بہت آسانی سے کر رہا ہوں۔ 3 دن اور 3 رات تواتر کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے رہے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر۔ 3 دن کے بعد جب اس کو یاد آیا تو یہ عبداللہ بن ابو الحمصہ یہ آیا اور آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا جو ہم لوگ کہتے ہیں سوری، اگلے کی ہو گئی ایسی کی تیسی، آپ نے تو بس ایک جملہ کہہ دیا سوری، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ آپ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، آپ نے ایک جملہ کہا کہ لقد شققت علیہ، ابو داود کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم نے ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ صرف یہ ہے آپ کے اخلاق حسنہ۔ چنانچہ اس واقعے کو دیکھ کر بعض محدثین نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن ابو الحمصہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا صرف یہ دیکھ کر۔ آپ نے کہا کہ بھائی تم نے ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا، 3 دن اور 3 رات سے مسلسل ہم تمہارے انتظار میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تم نے کہا کہ میں بھی آتا ہوں، تم آئی نہیں، بس اور کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ حضرت ان حالات اور واقعات کو دیکھ کر میں اپنا محاسبہ کروں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے یا عملی طور پر جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر یہی حال ہمارا ہوتا ہے یا قول اور فعل میں کھلا تضاد ہے؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو تفتیشی افسر مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استفتی قلبک، اپنے آپ سے خود آپ پوچھیں اور خود فتویٰ لیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو جن صفات حمیدہ سے متصف ہونا چاہیے، جن اوصاف حمیدہ سے اس کو متصف ہونا چاہیے جو ایک اس مسلمان کی اور مومن کی پہچان ہے، جب انسان ان صفات کو جب اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں برکت دیں گے اور اس سے لوگوں کو فیض پہنچے گا، اس سے لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صفات کو جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، حدیث میں جس کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک تو سچ بولنے کی ہمیں
اہتمام سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا کہ جب کسی سے ہم کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو حتی الامکان بجا لائیں، اس کو پورا کریں، اس عہد کو پورا کریں، اور وعدہ شکنی سے اور عہد شکنی سے حتی الامکان بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔